آج ہے ہماری قسط نمبر 4۔ اچھا دے میں دیکھتی ہوں، زارا کہہ کر پیپر دیکھنے لگی۔ جیسے جیسے پڑھتی کہ اس سے شدید حیرانگی نے گھیرا۔ کیا ہوا زارا، تم اس ڈاکٹر کو جانتی ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ جی، اور آپ بھی، آپ کا داماد ہے ڈاکٹر ولی احمد۔ زارا نے دانت پیس کر کہا۔ ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے، اب تو میں بے فکر ہوں، انہوں نے خوشی سے کہا۔ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو، بہت پیارا ہو گیا ہے آپ کو اپنے داماد سے، زارا نے جل کر کہا۔ ارے اس میں غصے والی کیا بات ہے، وہ تمہارا شور ہے، انہوں نے ہنس کر کہا۔ شور شور شور، میرے کان پک گئے ہیں سن کے، کہہ کر وہ غصے سے وہاں سے چلے گی۔ پیچھے سے علی افیدے زور سے ہنسنے لگے۔ یہ آج کل کے بچے بھی نا، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ احمد ہاؤس میں اس وقت سب کھانا کھا رہے تھے۔ ولی کیسا رہا آج کا دن، تم نے زارا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا؟ مسز احمد نے ولی سے پوچھا۔ ممی، میں ہاسپٹل جاب کرنے جاتا ہوں، آپ کی بہو کو ڈیٹ پر لے کے جانے کے لیے نہیں، ولی نے جل کر کہا۔ تو اس میں کیا برائی ہے، زارا تمہاری بیوی ہے، تمہارا فرض ہے اس کو ٹائم دینا اور اسے جاننے کی کوشش کرنا، مسز احمد نے سمجھایا۔ فار گاڈز سیک ممی، آپ سب لوگ ہمیں سمجھانے میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ آپ میرے ماضی اچھے سے جانتی ہیں، ابھی نکاح کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، خدا کے لیے مجھے کچھ وقت دیں، میں آلریڈی بہت ڈسٹرب ہوں پلیز، ولی نے آخر میں درخواست کی۔ بری آنکھوں میں بہت تکلیف تھی، وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اب کیا ہوگا عمر؟ اس کے جانے کے بعد مسز احمد نے پریشانی سے عمر سے کہا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا ممی، آپ بس اسے وقت دے دیں، اس نے تحمل سے کہا۔ وہ غصے سے اپنے کمرے میں ابھی بھی بڑبڑا رہی تھی جب کمرے کے دروازے پر دستک دے کر سکینہ بھی اندر آئی۔ زارا بی بی، یہ آپ کے لیے پارسل آیا ہے۔ میرے لیے اس وقت؟ اس نے کہہ کر گھڑی دیکھی جہاں رات کے 12 بج رہے تھے۔ پتہ نہیں بی بی، وہ کیک کے پارسل صوفے کے پاس موجود ٹیبل پر رکھ کر چلے گی۔ وہ ایک بڑا سا ڈبہ تھا جس میں کافی چیزیں موجود تھیں، اس کو خاکی رنگ کے کور سے پیک کیا گیا تھا، اس پر بڑا سا اونلی فار زارا لکھا تھا۔ یہ کون بھیج سکتا ہے، اس پر تو دینے والا کا نام بھی نہیں لکھا۔ زارا کو تجسس ہوا۔ ایک ایسا ہی ڈبہ ولی احمد کے ٹیبل پر موجود تھا، اس میں بھی بڑا سا اونلی فار ولی لکھا تھا۔ یہ کون بھیج سکتا ہے، نام بھی نہیں بتایا۔ ولی بھی اتنے ہی تجسس میں تھا۔ زارا نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے کٹر نکالا اور ڈبے کے اوپر سے پیکنگ اتاری۔ وہ کالے رنگ کا ڈبہ تھا۔ زارا جیسے ہی ڈھکن ہٹایا، ڈھکن اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ ایک زوردار چیخ ایک منہ سے نکلی۔ اس نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخ روکی۔ یہ حالت اس وقت ولی کی تھی۔ وہ کھلے ڈبے کے پاس کھڑا تھا، حیرانی سے اندر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس ڈبے میں ایک خوفناک سی ٹوٹی ہوئی گڑیا تھی جس کی ایک آنکھ غائب تھی۔ اس کے کپڑے خون آلودہ تھے، گڑیا کے ارد گرد خون پھیل رہا تھا۔ گڑیا کے اوپر خون کے بڑا سا ایک انویلپ موجود تھا۔ زارا نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس انویلپ کو پکڑ کر کھولا۔ اس میں ایک چھوٹا سا کاغذ جس پر سرخ رنگ کے مارک سے لکھا تھا، بائی دا ٹائم یو ریئلائز واٹ ہیپننگ یو ول بگن فار ڈیتھ۔ یہ الفاظ پڑھ کر زارا فید کا پورا جسم لہرا گیا۔ ولی نے پریشانی سے اپنے دل پر ہاتھ پھیرا۔ زارا اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر قدم پیچھے ہٹی۔ ولی کا دماغ کام کرنا شروع ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنا فون پکڑا اور اس کا ڈبے کی اور کاغذ کی تصویر کھینچی شروع کی۔ زارا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے۔ اس نے فوراً ان سب کی تصویریں کھینچی اور ولی کو سینڈ کی۔ ولی نے کب زارا کا میسج اوپن کیا تو تصویریں دیکھ کر اسے شدید حیران ہوئی۔ اس نے بھی اپنی کھینچی ہوئی تصویریں زارا کو سینڈ کی۔ زارا نے جیسے پکس دیکھی تو حیران رہ گئی۔ اس نے فوراً ولی کو کال کی۔ جب ولی کی آواز بھری، زارا تم ٹھیک ہو؟ آواز میں فکر مندی تھی۔ نہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ کون کر سکتا ہے؟ ولی تم نے دیکھا وہ باکس کتنا خوفناک ہے؟ زارا نے اضطراب سے کہا۔ ہاں، لیکن اس میں خون نہیں ہے، پینٹ ہے، ولی نے کہا۔ بیوقوف، مجھے بھی پتہ ہے یہ پینٹ ہے، لیکن یہ جو کوئی بھی ہے اس نے پینٹ کے ذریعے خون کو ریپینٹ کیا ہے، زارا نے سمجھداری سے کہا۔ لیکن تم ڈرو نہ، کچھ نہیں ہوگا، اس نے اعتماد سے کہا۔ پر ولی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، زارا نے اور پریشانی سے کہا۔ میں آ جاؤں تمہارے پاس؟ اس نے پوچھا۔ ارے نہیں، سب پوچھیں گے، ولی تم پلیز اس کا بابا کو نہ بتانا، وہ پہلے ہی بیمار ہیں اور ٹینشن لے لیں گے۔ زارا نے فوراً کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، تم اپنی کھڑکی کے دروازہ لاک کر کے سو جاؤ، اس نے اسے احتیاط بتائی۔ اس باکس کا کیا کرنا ہے؟ زارا نے پوچھا۔ اسے کہیں چھپا دو، ولی نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، صبح اسے ڈسکس کریں گے، زارا کہہ کر فون بند کر دیا۔ ولی نے زارا کو تسلی دے دی تھی، لیکن اسے ابھی بھی فکر ہو رہی تھی۔ آخر کون کر سکتا ہے؟ اس نے خود کلامی کی۔ کیا مسٹیک باکس آپ دونوں کو سیم ٹائم پر ملا؟ واو، یہ تو کسی مووی کی طرح لگ رہا ہے۔ کیا؟ ہیا نے ایکسائٹمنٹ سے کہا۔ وہ چاروں اس وقت اپنے مشترکہ ٹیبل پر موجود تھے۔ انہوں نے سارا واقعہ عمر اور حیا کو بتایا اور وہ اسے انجوائے کر رہے تھے۔
यार तूने मुझे क्यों नहीं उठाया, मैं इसकी पिक्स अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करता, कितने फॉलोअर्स आ जाते। उमर ने अफसोस से कहा। यार तुम लोगों को ये सब अच्छा लग रहा है? वली ने हैरानी से पूछा। किसी ने हमें जान से मारने की धमकी दी है, ज़ारा ने कहा। अरे यार हम तुम लोगों की बहुत फिक्र है, उमर ने मजाक से हटकर कहा। लेकिन ये कर कौन सकता है, हियानत सोचते हुए कहा। यही तो मैं सारी रात सोचती रही, ज़ारा ने परेशानी से कहा। मुझे तो पाकिस्तान आए हुए 5 महीने हुए हैं, मेरे से किसकी दुश्मनी हो सकती है, अली ने भी सोचते हुए कहा। यह भी तो हो सकता है किसी की वली से अमेरिका में दुश्मनी हो और अब वो पाकिस्तान आकर तुम्हारे साथ ज़ारा को भी तंग कर रहा है। वैसे भी ये हरकत हॉलीवुड फिल्मों वाली है, उमर ने अपनी राय दी। ये भी हो सकता है कोई सीरियल किलर ज़ारा आपी का दीवाना हो और अब इनके साथ वली भाई को भी थ्रेड कर रहा हो। हया ने अपने हालात का इज़हार किया। इन दोनों की बातें सुनकर वली और ज़ारा ने अफसोस से एक दूसरे को देखा, जैसे इनका कुछ नहीं कर सकता। कौन सी फिल्म देखी है तुम दोनों ने, वली ने पूछा। वली इन्हें रहने दे, हमें खुद ही कुछ करना होगा, ज़ारा कहकर उठ गई। हाँ चलो, कहकर वली भी ज़ारा के साथ चला गया। यार हमारी बात की कोई उम्मीद ही नहीं, हया ने सदमे से कहा। मेरा तो दिल ही टूट गया, उमर ने दुख से कहा। आज दोपहर में अली अफीदी के वली के पास अपॉइंटमेंट था। इस वक्त तो तीनों वली के रूम में बैठे थे। वली इनका चेकअप कर चुका था, अब वो इन्हें हिदायत दे रहा था। अंकल आपकी सर्जरी आज से 10 दिन बाद 5 मार्च को होगी, आपको मेडिसिन पेपर पर लेनी है, सर्जरी के 5 दिन पहले शुरू करनी है, वली ने बताया। साथ साथ वो नोट पैड पर लिख रही यही भी जा रहा था। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब होगा, ज़ारा ने पूछा। नेक्स्ट तुम इनको 5 दिन बाद ले आना, अभी मैं अंकल से आपको 5 दिन की मेडिसिन दे रहा हूँ, जब आप 5 दिन बाद आएंगे तब मैं आपको फिर से जैसे मेडिसिन शुरू कर दूंगा, वली ने कहकर नोट पैड का सफ़ा फाड़ कर ज़ारा को दिया। बेटा मुझे सर्जरी से कितने टाइम पहले हॉस्पिटल एडमिट होना है, अली फैद ने पूछा। 1 दिन पहले अंकल, वली ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा वली। भाभी कैसी हैं, इन्होंने खुशी दिली से कहा। अरे शुक्र है, शुक्रिया की कोई बात नहीं, मम्मी बिल्कुल ठीक है, वली ने मुस्कुरा कर कहा। चले बाबा हम चलते हैं, ज़ारा कहकर उठ गई। हाँ चलो बेटा, अच्छा बरखुदार, फिर मिलते हैं। अली अफीदी वली के सिर पर प्यार करके दरवाजे की तरफ बढ़े। ज़ारा भी जाने लगी जब वली ने ज़ारा को रोका। ज़ारा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, कहकर वली टेबल की तरफ से निकलकर ज़ारा की तरफ आ गया। मैं बाबा को भेज कर आती हूँ, ज़ारा कहकर बाहर आ गई। कुछ मिनट बाद वो वापस कमरे में आई। तुमने क्या कहना है, ज़ारा ने पूछा। मैंने इस मसले के एक हल निकाला है, वली ने कहा। वो इस वक्त मेज से टेक लगाकर खड़ा था और हाथ बांध कर खड़ा ज़ारा को देख रहा था। कैसा हल, ज़ारा में मुझे पाकिस्तान आए 5-6 महीने हैं, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा किसी को नहीं जानता, लेकिन जब से अमेरिका में जॉब करता था तो वहाँ एक आदमी पाकिस्तान से आया था, इसने यहाँ पर बहुत लिंक है, वली ने बताया। तो तुम्हें लगता है हमारी मदद करेगा, ज़ारा ने पूछा। वो हमें ऐसे लोगों को बताएगा जो हमारी मदद करेंगे। मैंने इससे बात की है, इसने मुझे एक ऐसा इंसान को बताया है जिसके पास हर मसले का हल होता है, वली ने तफसील से बताया। वो कौन है जिसके पास हर मसले का हल है और वो भी हमारा काम क्यों करेगा, ज़ारा ने सवाल किया। पैसा, इस इंसान की सिर्फ एक कमज़ोरी है, पैसा, और हमारी मदद पैसों के लिए करेगा, वली ने इसके बारे में बताया। क्या नाम है इसका, ज़ारा ने पूछा। मुराद इब्राहिम, वली ने कहा। वो हमें कहाँ मिलेगा, ज़ारा ने अगला सवाल पूछा। वो कल दोपहर हमसे रेस्टोरेंट में मिलने आएगा, वली ने बताया। अच्छा ठीक है, हम कल इससे मिल लेंगे, ज़ारा कहकर चलेगी। आज सुबह से मौसम काफ़ी ठंडा था, जबकि फरवरी के आखिर में ठंड कम हो जाती है। वली तैयार होकर हॉस्पिटल के लिए जा रहा था। इसने आज ब्लैक जीन्स के साथ गोल गले वाली स्वेटर पहना था और जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचा तो एक खाकी रंग का इन्वॉल्वर इसकी गाड़ी के फ्रंट मिरर के ऊपर पड़ा था। इसने जब से इसको पकड़ा, खोला, इसके अंदर इसका कागज़ था जिस पर लाल मार्क से लिखा था, By the time you realize what's happening, you will beginning for death. वली ने गुस्से से इस कागज़ को मिरर मरोड़ कर अपनी जेब में डाला और उसी गुस्से से गाड़ी स्टार्ट की। Who is the hell is the bloody shit? इसे गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारा। ये सामने क्यों नहीं आता? इसे लगता है कि ये ऐसे मुझे डरा सकता है, छोड़ूंगा नहीं। वो शदीद उलझन में था। हया और लाइबा अफीदी इस वक्त लाउंज में थी। हया हॉस्पिटल के लिए निकल रही थी। हया तुम कुछ खा तो लेती है, इन्होंने फिक्रमंदी से कहा। मम्मा मैं कैफे से कुछ खा लूँगी, हया ने यकीन से दिलाया। वादा कर मुझसे, वो हया के खाने से भागने वाली आदत से अच्छे से वाकिफ थी। अच्छा, हया का अल्फाज मुँह ही रह गए जब दिल हराश चीख हमीद अफीदी के घर में गूंजी। हाय मानूर, क्यों चीख रही है, लाइबा अफीदी के दिल पर हाथ रखा।
لائبہ حیا مانور کے کمرے میں بھاگی، لائبہ افیدی بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ دونوں ہی مانور کے کمرے پہنچے۔ سامنے کمر زواجی تھا۔ مانور سر پکڑ چیخ رہی تھی۔ اس کے سامنے ایک ڈبہ موجود تھا جس میں خون آلودہ ٹوٹی ہوئی گولیاں موجود تھی۔ لائبہ افیدی نے فوراً مانور کو بہو بڑا کسی سے اس نے رونا شروع کیا۔ خیال نے دھڑکتے دل کے ساتھ ڈبے میں موجود انویلوپ پکڑ کر کھولا۔ اس میں لکھا تھا لائبہ افیدی نے پوچھا، ممی مجھے کوئی مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ مانور نے ہو سے کہا، یہ کون کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ماما کچھ دن پہلے ایسے ہی پارسل زارا آپی اور ولی بھائی کو بھی ریسیو ہوا ہے۔ حیا نے بتایا۔ او میرے خدایا، کون ہے میرے بچوں کی جان کا دشمن؟ انہوں نے فکر مندی سے کہا، آپ پریشان نہ ہو مانور، آپی سب ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے تسلی دی۔ یعنی تم یہ کہہ رہی ہے تمہاری بہن کو بھی وہ پارسل ملا ہے؟ عمر نے کہا، وہ چانو اپنی مشترکہ جگہ پر بیٹھی تمہیں وہ انویلوپ گاڑی سے ملا اور مجھے اپنے روم سے جب میں ہاسپٹل آئی تھی، زارا نے کہا۔ آخر کیا مطلب ہے اس کا؟ ولی نے سوچتے ہوئے کہا، جب تک آپ کو احساس ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے آپ موت کی بھیک مانگ رہے ہوں گے۔ عمر نے کہا، یعنی ہمارا دشمن ہمارے آس پاس ہی ہے اور جب تک ہم اسے ڈھونڈیں گے تب تک وہ، زارا نے سمجھتے ہوئے کہا۔ آخر کون ہے ہمارا دشمن؟ ولی نے کہا، وہ جو بھی ہے بہت تیز ہے۔ حیا نے کہا، اب ایک ہی شخص ہماری مدد کر سکتا ہے، چلو زارا، ولی کہہ کر اٹھا۔ تمہیں یقین ہے وہ تم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ عمر نے سوال کیا۔ پتہ نہیں، لیکن اس وقت ہمیں کسی پر یقین کرنا ہوگا، ولی سنجیدگی سے کہا۔ وہ ریسٹورانٹ میں بیٹھے اس کا ویٹ کر رہے تھے۔ تمہارا دوست نے بتایا تھا اس کے بارے میں؟ زارا نے پوچھا۔ ساحل نے بتایا ہے کہ مراد ابراہیم کے پیرنٹس کی وفات بچپن میں ہو گئی تھی۔ اس نے ہاسٹل میں پڑھائی کی، وہیں سے ماسٹر کی اور پھر اب پاکستان ایجنسی میں بھرتی ہو گیا۔ ابھی حال ہی میں اس نے ایک مشن مکمل کیا ہے اور آج کل اس کی چھٹی ہے جس میں ہماری مدد کر سکتے ہیں، ولی نے تفصیل سے آگاہ کیا۔ وہ بھی پیسوں کے لیے؟ زارا نے اضافہ کیا۔ لو وہ آ گیا۔ ولی کے کہنے پر زارا نے اس کا تعقب میں دیکھا۔ لو وہ آ گیا۔ وہ شخص قریب آیا۔ اس نے بلیک جینس پر بلیک لیدر جیکٹ پہنی تھی۔ اس کے بال کالے تھے، اس کی آنکھوں میں ان کا رنگ زارا سے پہچانا نہیں جا رہا تھا، لیکن جب اس نے ان کے پاس آ کر کرسی کھینچ کے بیٹھا تو اس کی آنکھوں کا رنگ واضح ہوا۔ سیاہ آنکھیں تھیں، جیسے ساری دنیا کی سیاہی ان میں شامل ہو۔ میں مراد ابراہیم، اور تم لوگ؟ اس نے پوچھا۔ بات کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ڈمپل پڑتا تھا۔ میں ولی احمد اور یہ میری بیوی زارا افیدی۔ اس کے ان الفاظ پر زارا نے چونک کر ولی کو دیکھا۔ وہ کتنے حق سے اسے اپنی بیوی مان رہا تھا اور ہمیشہ اپنی ذات سے زارا کو عزت دیتا تھا۔ تم دونوں کی شکلیں دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ تم دونوں کسی کا کچھ بگاڑ ہوگا۔ اس نے اس کی ساری کہانی سن کہا، ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون کر رہا ہے۔ زارا نے کہا، تم دونوں کے پاس مسٹری باکس کوئی تصویر ہے؟ مراد نے پوچھا۔ ہاں دیکھو۔ ولی نے اپنا فون اس کی طرف کیا۔ ماں سنجیدگی سے ایک ایک تصویر کو زوم کر کے دیکھ رہا ہے۔ یہ دیکھو، یہ نوٹ مجھے آج صبح میری گاڑی سے ملا ہے، ولی نے کہہ کر وہ کاغذ موڑ کر اس کو دیا۔ مراد نے انہیں الفاظ دہرائے، تم لوگوں کا کام میں کر دوں گا، لیکن پہلے پیسوں کی بات کرو۔ مراد نے فون اور کاغذ ٹیبل پر رکھ کر کہا، تمہیں کتنے پیسے چاہیے؟ زارا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ابھی تم لوگوں نے میرا ایک گھنٹہ لیا، اس کا 15,000 اور ایڈوانس 50,000 اور کام تمام ہونے کے بعد 5 لاکھ، ٹوٹل 6 لاکھ۔ مراد نے حساب لگاتے ہوئے کہا۔ ابھی آپ کو 15,000 کیوں اور یہ 35,000 ایکسٹرا کیوں ڈالے ہیں؟ ولی نے پوچھا، یار تم لوگوں نے مجھے ٹپ تو دینی تھی نا، تمہیں نے خود ایڈ کر دیا۔ مراد نے مسکرا کر کہا، مل جائیں گے، بس ہمارا کام مکمل کرو۔ زارا نے کہا۔ مراد نے فوراً جیسے کاغذ نکالا اور ان دونوں کے آگے رکھا۔ اس پر سائن کرو۔ یہ کیا ہے؟ ولی نے پوچھا۔ مراد ابراہیم کوئی کام کانٹریکٹ کے بغیر نہیں کرتا، اس نے کہا اور پین ان کے سامنے کیا۔ ان دونوں نے سائن کیا۔ اب ہم کام شروع کرتے ہیں۔ مجھے تم دونوں پر اس جگہ جہاں روز جاتے ہو وہاں جانا ہے، مراد نے پروفیشنل انداز میں کہا۔ غیر ہاسپٹل؟ ہم یہاں روز جاتے ہیں، ولی نے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہارے گھروں سے شروع کرتے ہیں، اس نے کہا۔ ہمارے گھروں میں زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ زارا کے ساتھ اس کے بابا اور میرے ساتھ میری ماں اور بھائی ہے، وہ لوگ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، ولی نے اطمینان سے کہا۔ اچھا پھر ہاسپٹل سے کرتے ہیں، میں کل تم لوگوں کو ہاسپٹل میں ملتا ہوں، مراد نے کہا اور جانے کے لیے اٹھا۔ خدا حافظ، زارا نے کہا، جس کا جواب وہ سر کے ہم سے دے کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ولی وہ نا، تمہیں فوراً نہیں ماننا چاہیے تھا، مجھے تو وہ فراڈ لگ رہا ہے۔ تم باہر کی کنٹری سے آنے والوں کو ہر پاکستانی فراڈ کیوں لگتا ہے؟ زارا نے اس کی طرف رخ کر کے سوال کیا۔ بوری بادامی آنکھوں میں غصہ تھا۔ ارے میرا وہ مطلب تھوڑی تھا، تم ایک اسٹرینجرز کے لیے اپنے شوہر سے لگ رہی ہو، ولی نے حیرانگی سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ شوہر؟ زارا نے زور دے کر دہرایا۔ اس میں حیرانی کیا بات ہے، ہمارا نکاح ہوا ہے۔
ولی نے کندھے اچھا کر کہا، مجھے تو لگا تھا تم اس نکاح سے خوش نہیں ہو، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے، اس نے کہا۔ ولی کچھ سیکنڈ کے لیے خاموش ہو گیا۔ یہ میں اتنا نارمل کیوں ہوں؟ کیا میں زارا کو بھول رہا ہوں؟ اس نے سوچا۔ زارا نے اس کے آگے چٹکی بجائی۔ کیا ہوا مسٹر، کہاں غائب ہو گئے؟ زارا نے ہنس کر پوچھا۔ ولی اپنی سوچوں سے باہر اور ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ ہمیں اب چلنا چاہیے، بہت دیر ہو گئی، ولی کہہ کر باہر کی جانب چلا گیا۔ اسے کیا ہوا؟ اس نے خود غلامی کی۔ لاہور میں آج کافی اچھا موسم تھا، خزاں کا موسم شروع ہو گیا تھا، کچھ دن میں بارشیں شروع ہونے والی تھی۔ اس وقت سورج مغرب کی طرف جا رہا تھا، ایسے میں آسمان کی طرف ایک نارجی اور دوسری طرف سفید ہو رہا تھا۔ گاڑی مین روڈ پر رواں دواں تھی، گاڑی کی مکمل خاموشی تھی۔ جب زارن نے اس خاموشی کو توڑا، تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہے؟ نہیں، کیوں؟ اس نے سوال کیا کہ تم ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ اس لیے، اس نے کہا، تمہیں کب سے میرے ناراض ہونے سے مسئلہ ہونے لگا؟ اس نے پھر سوال کیا، یہ تم میرے ہر سوال کے جواب میں سوال کیوں کر رہے ہو؟ زارا نے غصے سے کہا، اچھا یار غصہ نہ کرو، یہ بتاؤ آئس کریم کھاؤ گی؟ ولی نے بات بتانے کی کوشش کی، نہیں مجھے کچھ نہیں کھانا۔ زارا غصے سے کھڑکی کی طرف منہ موڑ کر لیا، اچھا نا، آئی ایم سوری، اس نے معذرت کی۔ دوسری طرف سے جواب نہیں آیا۔ زارا کیا ہو گیا یار؟ اچھا کیا تم چاہتی ہو مجھ سے؟ کیا چاہتی تم مجھ سے؟ اس نے پوچھا۔ تم مانو گے؟ سوال کیا گیا۔ جی بیگم، جواب آیا۔ تم بات کرتے کرتے کہاں غائب ہو جاتے ہو؟ تمہارا کیا پاسٹ ہے؟ میں جاننا چاہتی ہوں۔ سوال کیا گیا۔ تمہارا بھی تو پاسٹ ہے، تم نے بھی تو مجھے کبھی ڈیٹیل سے نہیں بتایا۔ ولی نے کہا، میں ہر بات بتانے کے لیے تیار ہوں۔ زیارہ نے اعتماد سے کہا، جس پر ولی کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ مجھے کچھ نہیں جانا، تم میری بیوی ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تمہارے ماضی سے، میں تمہیں سننے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کے سامنے دیکھتے ہوئے کہا، اور زارا اسی کو دیکھتی رہے گی۔ میں تمہیں ایک بات کلیئر کر دوں، میرا فرض ہے تمہارا غم بانٹنا، نہ کہ تم سے تمہارے ماضی سن کر تمہیں اذیت میں مبتلا کرنا۔ تم جب دل ہلکا کرنا چاہو تب مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ اور ہاں، میاں بیوی کے تعلق میں شیئرنگ ہوتی ہے، انکوائری نہیں۔ وہ بہت نرم لہجے میں بول رہا تھا، ایک نرم مسکراہٹ اس کے چہرے پہ تھی۔ زارا اسی کسی خواب کی طرح دیکھ رہی تھی۔ شکریہ ولی، اس نے تشکر سے کہا۔ یار تم مجھے شکریہ نہ کہا کرو، ولی نے اس کی طرف دیکھ کے کہا۔ اس سے پہلے کہ زارا کچھ کہتی، ایک زوردار آواز آئی اور ان کی گاڑی کو دھچکا لگا۔ ولی زارا چہلائی، شیٹ، کوئی ہماری گاڑی پر فائرنگ کر رہا ہے، اس نے پریشانی سے کہا۔ گولیوں کی آوازیں تیز ہو رہی تھی، تیز ہارن کی آوازیں۔ ذرا تم نیچے بیٹھو جلدی، ولی چہلایا۔ وہ فوراً سیٹ کے نیچے موجود جگہ پر بیٹھی۔ ولی اب کیا ہوگا؟ زارا نے ڈرتے ہوئے کہا، کچھ نہیں ہوگا، میں فون کر رہا ہوں پولیس کو، ولی نے کہا۔ گاڑی ایک دم رک گئی، گولیاں ابھی بھی چل رہی تھی۔ گاڑی کیوں روکی؟ زارا نے پوچھا۔ گاڑی کے چاروں ٹائر پر انہوں نے شوٹ کر دیا ہے، گاڑی نہیں چل رہی، ولی نے پریشانی سے کہا۔ ولی وہ دیکھو، زارا نے سامنے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ولی نے اس کے تعاقب میں دیکھا۔ سامنے ایک ہیوی بائک پر ایک لڑکا موجود ہے، اس نے بلیک جینس پر بلیک لیدر جیکٹ پہنی تھی اور اس پر بلیک ہیلمٹ پہن رکھا تھا۔ بائک روک کر اب بائک سے اتر رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود گن سے فائر کیا، ان گرد گولیوں کی وجہ سے پیچھے موجود گاڑی الٹ کر پیچھے کی جانب گری۔ پولیس کے سائرن کی آواز قریب آ رہی تھی اور ولی اور زارا گاڑی سے باہر آئے۔ پولیس اب وہاں پہنچ چکی تھی۔ پولیس کی جیپ سے آفیسر باہر آیا۔ اس نے اپنا ہیلمٹ اتارا تو وہ دونوں حیران ہو گئے۔ مراد ابراہیم، زارا نے کہا، تم یہاں؟ ولی نے پوچھا۔ مسٹر ولی، اس گاڑی میں کوئی نہیں ہے، وہ لوگ بھاگے ہیں، پولیس آفیسر نے اطلاع دی۔ پر وہ ابراہیم سے بھاگ نہیں سکتے۔ آپ کون ہیں اور کیا آپ کے پاس شوٹنگ لائسنس ہے؟ پولیس آفیسر نے کہا۔ جی، میں کیپٹن مراد ابراہیم، یہ میرا کارڈ ہے۔ اس نے اپنے والیٹ سے ایک کارڈ نکال کر آفیسر کے ہاتھ میں دیا۔ اسے دیکھ کر آفیسر نے مراد کو سلوٹ کیا۔ کیسے ہیں آپ سر؟ اس نے کہہ کر کارڈ واپس کیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ اس گاڑی کی انکوائری کریں، مراد نے ریپ سے کہا۔ اوکے سر، آفیسر نے کہتے ہی سب اہلکاروں کو کام پر لگا دیا۔ تم یہاں کیسے آئے؟ زارا نے تفصیل سے پوچھا۔ تم زارا؟ رائٹ، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا جس کے مطابق تم دونوں کو میں سے نکالوں گا، اس نے نارمل انداز میں جواب دیا۔ اور تمہیں کیسے پتا چلا کہ ہم کہاں ہیں اور مشکل میں ہیں؟ ولی نے پوچھا۔ دیکھو گائز، میرے کام کرنے کے کچھ طریقے ہیں اور کچھ سیکرٹ بھی ہیں جو میں شیئر نہیں کرتا، اس نے شانے اچا کر کہا۔ زارا فون کان سے لگا کر دوسری طرف چلی گئی۔ پھر بھی مراد تمہارا شکریہ، ولی نے مسکرا کر کہا۔ وہ تم لوگ پیسوں سے ادا کر سکتے ہو، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے ڈرائیور کو بلا لیا ہے، وہ 5 منٹ میں آ رہا ہے، زارا نے کہا۔ اچھا گائز، اب میں چلتا ہوں،
کہہ کر اپنا ہیلمٹ پہن کر بائک اسٹارٹ کر کے چلا گیا۔ میں میکینک کو بلا لوں، گاڑی ٹھیک کروانی ہے، ولی نے کہہ کر فون کان سے لگایا۔ آج موسم میں ہلکی سی گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ مارچ شروع ہونے والا تھا اور سردیاں اب جا رہی تھی۔ صبح کی تازگی ہر سو پھیلی تھی، چڑیوں کی چہچہاہٹ ماحول میں خوشگواری کر رہی تھی۔ خزاں کا موسم کافی دلکش نظارے دے رہا تھا۔ افیدی ہاؤس میں دیکھا جائے تو اس وقت ہاسپٹل جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ زارا نے آج سفید ٹائٹس پر سفید کلو والا فراک پہنا تھا۔ اس کے گوڈوں کو چھوتا، اس کے اوپر پہننے کے لیے اسکن کلر کا لانگ سویٹر اور لائٹ پنک حجاب بیڈ پر پڑا تھا۔ وہ اس وقت اپنے بالوں کو جوڑا بنا رہی تھی جب اس کے فون پر کال آئی۔ اسکرین کی روشن چمکتی اسکرین پر اس کا نام ابھر رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر فون کا اسپیکر آن کر کے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا۔ جب فون سے اس کی آواز ابھری، السلام علیکم زوجہ محترمہ، خوشگواری سے کہا گیا۔ وعلیکم السلام، یہ آج امریکہ لوگ خالص اردو کیوں بول رہے ہیں؟ مسکراہٹ دبا کر کہا، ساتھ ہی اس کا جوڑا بن چکا تھا۔ اب وہ حجاب کیپ میں پہن رہی تھی۔ آپ نے ہم امریکی لوگوں کو بہت ہلکا لیا ہوا ہے، فرزدہ کہا کہ نہیں، اس ٹائم فون کیا خیریت ہے؟ اس نے پوچھنے کے ساتھ ہی بیڈ سے حجاب اٹھایا اور سر پر رکھا۔ یار، آپ کے دیور نے تنگ کیا ہوئے، کہا گیا۔ وہ اب حجاب کو پن سے سیٹ کر رہی تھی۔ کیا کر دیا عمر نے؟ اس نے ہنس کر کہا، کچھ کر ہی تو نہیں رہا، میری گاڑی کل سے شو روم میں ہے، اب مجھے کچھ دن اس کے ساتھ ہاسپٹل جانے پڑے گا۔ جناب اٹھ نہیں رہے، اس نے مصروف سے کہا۔ ہاں یہ تو بہت بڑا ہے آپ، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کا حجاب ہو گیا تھا اور وہ سویٹر پہن رہی تھی۔ شرم نہیں آتی؟ شور کا مذاق اڑا رہی ہو؟ اس نے ہنسی رو کر کہا، نہیں یار، مذاق نہیں اڑا رہی، ویسے ہی ہنسی آ گئی۔ اس نے کہہ کر اپنی فائنل لک شیشے میں دیکھی۔ ہاں پتہ ہے مجھے، لو آگے نواب، اس نے جل کر کہا۔ چلیں پھر ہاسپٹل میں ملتے ہیں، کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ اپنی اسٹیتھوسکوپ اور وائٹ کوٹ اور بیگ لے کر کمرے سے نکلی جب سامنے سے فضل جاتا ہوا دکھائی دے۔ فضل دین، آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ بی بی صاحب کی رات سے طبیعت خراب ہے، یہ ان کے لیے گرم پانی لے کے جا رہا ہوں، دوائی دینی ہے، انہوں نے لینی ہے۔ فضل دین سکن نبی کا بیٹا تھا اور 19 سال کا کم عمر لڑکا تھا۔ علی افیدی کا پرسنل ملازم تھا۔ ان کی دوائی سے لے کر کھانے کی ذمہ داری اسی کی تھی۔ بیماری کے دنوں میں وہ ان کے کمرے میں سوتا تھا۔ زارا فوراً علی افیدی کے کمرے میں گئی۔ وہ بستر پر پسماندہ حالت میں موجود تھے۔ ان کا رنگ پیلا ہو گیا اور آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے۔ دن بدن ان کی صحت خراب ہو رہی تھی۔ بابا کی طبیعت خراب تھی۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ زارا نے فکر مندی سے کہا، کچھ نہیں ہوا مجھے، تم پریشان نہ ہو، انہوں نے تسلی دی۔ کیوں کچھ نہیں ہوا؟ بی بی رات سے انہیں 101 بخار ہے اور سر میں درد نہیں جا رہا، ہم نے کئی بار کہا ڈاکٹر باجی کو بلا لیتے ہیں، یہ منع کرتے رہے۔ فضل دین نے اپنی زبان میں ساری بات بتا دی، جس پر علی افیدی اسے گھورتے رہ گئے، لیکن وہ بھی فضل دین تھا، کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔ پاپا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ زارا نے پریشانی سے کہا، میں اب ٹھیک ہوں، اب میں سوؤں گا، تم ہاسپٹل جاؤ آرام سے۔ انہوں نے یقین دلایا، نہیں، میں آپ کا خیال رکھوں گی۔ زارا نے کہا، ارے نہیں بی بی، تم جاؤ، ہم ان کا خیال رکھ لے گا۔ فضل دین نے منع کیا، لیکن زارا کنفیوز ہوئی۔ ہاں تم جاؤ، میں ٹھیک ہوں، علی افیدی نے بھی کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گی، اس نے کہا۔ اس نے سٹی ہاسپٹل کے آگے بائک روکی۔ اس نے بلیک جیکٹ، بلیک جینس پہن رکھی تھی، ہیلمٹ سر سے اتارا تو سیاہ بال ہوا سے لہرانے لگے۔ اس کی سیاہ آنکھوں نے پوری عمارت کو اسکین کیا اور اندر گیا تو ریسیپشن کے پاس ایک لڑکی کھڑی تھی جس کا رخ دوسری طرح تھا۔ وہ کوئی ڈاکٹر تھی کیونکہ اس نے وائٹ گاؤن پہنا تھا۔ ایکسکیوز می، مراد نے اس سے ہاتھوں کی جی اس پر وہ پلٹی۔ جی فرمائیں، اس نے پوچھا، لیکن کیپٹن مراد ابراہیم اسے نہیں سن رہا تھا۔ مراد ابراہیم کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کسی کی شکل اتنی کیسے مل سکتی ہے؟ وہ الٹے قدم پیچھے ہوا اور تیزی سے باہر کی جانب بھاگا۔ وہ لڑکی پیچھے سے آوازیں دیتی رہے گی۔ اس نے سٹی ہاسپٹل کے آگے بائک روکی۔ وہ باہر آ کر گہری گہری سانس لے رہا تھا۔ نہیں، اسے نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں۔ اس نے خود غلامی کی۔ اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا۔ تبھی اس کا فون بجا۔ ولی کے کال کر رہا تھا، اسے اندر جانا تھا، مجھے فوکس کرنا ہے، اس نے تہیہ کیا۔ تینوں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ولی مراد کو لینے گیا تھا۔ یہ ہیں کیپٹن مراد ابراہیم، ولی نے آ کر تعارف کروایا۔ تم؟ حیا نے کہا۔ جیسے ہی مراد کی اس پر نظر پڑی، اسے شدید حیرانی ہوئی۔ اوف، اس نے دل میں کہا، تم ایسا جانتی ہو؟ زارا نے پوچھا۔ نہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہ مجھے ملا تھا، پہلے مجھے بلایا پھر بھاگ گیا، جیسے بھوت دیکھ لیا ہو۔
حیا نے بتایا۔ وہ مجھے ضروری کام یاد آ گیا تھا۔ مراد نے نظریں چراتے ہوئے کہا، خیر تم بیٹھو۔ زارا نے اسے بیٹھنے کی پیشکش کی۔ مراد یہ حیا ہے، زارا کی کزن، اور یہ عمر ہے میرا بھائی، ولی نے اس کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ مراد نے سر ہلا دیا۔ خیر کیا اپڈیٹ ہے؟ ولی نے پوچھا۔ ہم نے گاڑی کی ساری انکوائری کر دی ہے۔ گاڑی سے کچھ خاص تو نہیں، مگر 2 چیزیں ملی ہیں، ایک گن اور دوسرا ڈرائیونگ لائسنس۔ اس لائسنس کو ٹریس کرنے میں پتہ چلا کہ وہ جس کی گاڑی تھی اس شخص سے 1 مہینہ پہلے گاڑی آدھی رات کو ڈاکہ مار کر چھینی گئی تھی، اور لائسنس بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس شخص نے ڈاکوؤں کی شکل نہیں دیکھی، بدقسمتی سے اس دن اس سے روڈ کا CCTV کیمرہ بھی خراب تھا۔ اس نے سنجیدگی سے تفصیل سے آگاہ کیا۔ اور وہ گن، اس کا کچھ پتہ چلا؟ زارا نے پوچھا۔ نہیں، لیکن اس پر اس انسان کے فنگر پرنٹس موجود ہیں، یعنی اگر ہم اس شخص تک پہنچ گئے تو پھر اس کے ذریعے تم لوگوں کے دشمن تک بھی پہنچ جائیں گے۔ اس نے بتایا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم کیسے اسے ڈھونڈیں گے؟ عمر نے کہا، یہ دیکھو۔ مراد نے اپنے فون سے انہیں کچھ تصویریں دکھائیں۔ یہ کل کے حادثے کے CCTV فوٹیج ہیں۔ اس تصویر میں وہ دونوں شخص بھاگے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ مراد نے کہا، ان کی شکلیں تو نظر نہیں آ رہی، کیا فائدہ؟ حیا نے مایوس ہو کر کہا، آپ وہ دیکھ رہی ہیں جو وہ دکھانا چاہتے ہیں۔ مراد نے مسکرا کر کہا، مطلب؟ حیا نے سمجھی سے پوچھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس روڈ کا CCTV کیمرہ وہ بند نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے ہمیں اپنے بیگ دکھائے، لیکن دشمن کتنا بھی سمجھدار کیوں نہ ہو، وہ غلطی ضرور کرتا ہے۔ مراد نے کہہ کر اپنے فون سے ایک تصویر ان کے سامنے گئی۔ یہ انہیں زوم کیا گیا ہے، جس میں اس شخص کا ہاتھ دکھ رہا ہے جو جلا ہوا ہے، اور اس کی 6 انگلیاں ہیں۔ مراد کہہ کر فون بند کیا۔ واو، تم تو بہت سمجھدار ہو، حیا نے انٹریسٹ سے کہا۔ وہ تو مجھے پتہ ہے، مراد نے مسکرا کر فخر سے کہا۔ اب یہ بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ولی نے پوچھا۔ ہم ایک شخص کو ڈھونڈیں گے۔ مراد نے کہا، وہ کیسے؟ زارا نے کہا، یہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ مراد نے آرام سے کہا، تمہیں نہیں پتا تو کسے پتا ہے؟ عمر نے حیرانگی سے پوچھا۔ بھائی، میرے پاس جتنا دماغ تھا میں نے لگا دیا، مراد نے سکون سے کہہ کر چائے پکڑ لی۔ مسٹر مراد ابراہیم، ہم نے تمہیں پیسے مسئلے سالو کرنے کے لیے دیے ہیں، زارا نے اسے یاد کروایا۔ مراد نے آرام سے چائے کا ٹیبل پر رکھا اور سیدھا کر بیٹھا۔ ریلیکس، ایسے کام جلد بازی میں نہیں ہوتے۔ ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا دشمن کچھ اور کرے، تب تک تم لوگوں کے ارد گرد نظر رکھوں گا، کیونکہ یہ تو ہے، دشمن تمہارے قریب ہے، اس نے سمجھایا، اور وہ جو بھی کرے گا ہم اسے کیا کریں گے؟ ولی نے کہا، ہم سراہ ڈھونڈیں گے، اور ہاں، تم لوگ کسی کو نہیں بتاؤ گے کہ میں کون ہوں اور کیا کرنے آیا ہوں، اس نے کہا۔ تو ہم سب سے کیا کہیں گے؟ تم کون ہو؟ حیا نے کہا، یہ کہہ دیں کہ یہ ہمارا دوست ہے اور امریکہ سے آیا ہے، یا ہائی لیڈیز، عمر نے مشورہ دیا۔ ہاں، یہ صحیح ہے۔ ولی نے اس کا مشورہ قبول کیا۔ اب مجھے کچھ کھلاؤ بھی، مراد نے کہا۔ تم کھاؤ، میرے بریک ختم ہو رہی ہے، زارا کہہ کر اٹھ گئی۔ ہم سب کی بریک ختم، تم کھاؤ اور ہاسپٹل گھومو، عمر نے کہا۔ وہ چاروں اس سے خدا حافظ کہہ کر وہاں سے غائب ہو گئے۔ مراد ان کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ انہیں کیا لگتا ہے میں بھی سب کچھ ادھار پہ کھاؤں گا؟ مراد نے فیصلہ کیا۔ یہ ایک مڈل کلاس علاقہ تھا جہاں ہر گلی میں 2 منزل گھر موجود تھے۔ ان میں سے نکل والے گھر کو دیکھا جائے تو اس پر لوہے کا میہرون گیٹ تھا، ساتھ ہی ایک تختی دیوار پر لگی تھی جس کی ایک جانب کیل لگا گیا تھا، جس کے سہارے وہ لٹکی تھی اور دوسری طرف سے جڑ رہی تھی۔ اس پر کافی مٹی لگی تھی جس پر دھندلا سا عبداللہ خان ہاؤس لکھا نظر آ رہا تھا۔ گیٹ کے اندرونی جانب چپس کے فرش والا صحن موجود تھا جس کے ارد گرد گملے موجود تھے۔ گھر کے اندر 3 کمرے موجود تھے، جن میں سے ایک کمرے میں وہ موجود تھی۔ یہ اس کا کمرہ تھا اور اس وقت لکڑی کے اسٹڈی ٹیبل پر موجود اپنی ڈائری لکھنے میں مصروف تھی۔ کمرہ چھوٹا تھا پر اسے سادگی سے رکھا گیا تھا جس پر وہ پرسکون لگتا تھا۔ کمرے میں ایک کھڑکی موجود تھی جو صحن کی طرف کھلتی تھی۔ اس کے آگے اس کا اسٹڈی ٹیبل موجود تھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھی جب اسے آواز آئی، امل یہاں آؤ، میری مدد کرو۔ آئی امی، وہ کہہ کر فوراً باہر چلی گئی۔ پنکھے کی ہوا سے اس کی ڈائری کے صفحے پلٹنے لگے اور اس کا پہلا صفحہ کھل گیا جس پر لکھا نظر آ رہا تھا کہ میں امل خان ہوں، ہم 3 بہن بھائی ہیں اور میرا بھائی ٹوئنس ہیں۔ میری بڑی بہن جس کی شادی ہو چکی ہے، اور میرا بھائی جسے گھر میں ہر طرح کا پروٹوکول ملتا ہے۔ مجھے اپنے بہن بھائیوں سے پیار ہے اور شاید انہیں بھی، لیکن میں ان کے لیے اتنی خاص نہیں ہوں کہ وہ مجھے وقت دیں یا میرے بارے میں کچھ سوچیں۔
میرے امی بابا مجھ سے پیار کرتے ہیں لیکن مجھے سمجھتے نہیں، بلکہ مجھے کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ شاید میں اس دنیا میں کسی کے لیے بھی خاص نہیں ہوں۔ کبھی میں اس بات سے روتی ہوں تو کبھی اسے ایکسیپٹ کر کے مسکرا دیتی ہوں، اور شاید اسی کا نام ہے زندگی۔ اور پھر ہوا سے ڈائری بند ہوگی۔ مانور اس وقت ایک ریسٹورینٹ میں موجود تھی۔ اس کے سامنے وہ شخص منہ جھوک کر کے اس کے سامنے وہ شخص نے منہ جوکر کے چہرے والے میک سے پہنا ہوا تھا۔ کام ہو گیا؟ مانو نے پوچھا۔ سامنے والے وہ شخص نے سر ہلایا۔ گوڈ، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس کے پیچھے میں ہوں، کیونکہ مسٹر بروکس مجھے بھی ملا تھا کہ وہ خود ہی ہنسنے لگی۔ اب تمہیں پتہ ہے نا کہ ہمیں سیکنڈ کیا کرنے ہیں؟ اس نے پوچھا جب اس جوکر نے سر ہلایا۔ ولی اور مسز احمد اس وقت گارڈن میں تھے۔ وہ دونوں چائے پی رہے تھے۔ میں کل گئی تھی بھائی صاحب سے ملنے، میں بہت کمزور ہو گئے ہیں، انہوں نے افسوس سے بتایا۔ آج زارا بھی بتا رہی تھی کہ انکل کی رات سے طبیعت خراب ہے۔ ولی نے بتایا۔ ولی بھائی صاحب کی سرجری کامیاب ہو جائے گی نا؟ انہوں نے آج سے پوچھا۔ انشاءاللہ ممی، میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں نے اپنے 2 سال کے ایکسپیرینس میں معجزے بھی ہوتے دیکھے ہیں اور بغیر کسی وجہ کے اموات بھی دیکھی ہیں۔ ولی نے کہا انشاءاللہ ضرور اللہ بہتر کرے گا، اللہ بھائی صاحب کو صحت دے، انہوں نے دعا دی۔ آمین، ولی نے کہا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ عمر اس وقت اپنے روم میں موجود تھا اور الٹا ہو کے لیٹا تھا، ایسے کہ اس کے پاؤں بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ لگے تھے اور اس کا منہ دوسری طرف تھا۔ وہ فون پر بات کر رہا تھا۔ اچھا تم مجھے اب بتاؤ نا کہ میں ممی کو کب لے کر آؤں تمہارے گھر؟ اس نے پوچھا۔ دوسری طرف حیا تھی اور اب وہ بھی اس وقت اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ عمر کی بات اور مسکرائی۔ ابھی کچھ ٹائم رک جائیں، پہلے یہ پرابلم سالو ہو جائے، اس نے کہا۔ یار پرابلمس تو زندگی ایسا ہوتی ہیں، ان کے لیے زندگی کے اہم کام تو نہیں رکے سکتے نا، اس نے سکون سے کہا۔ آپ تو بڑے فلاسفر بن گئے ہیں، خیا نے داد دی۔ جی، اور پھر یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ کو پچھتاؤں، اس نے آرام سے کہا، جب کہ حیا فوراً اٹھ کے بیٹھی۔ اللہ نہ کرے مجھے پچھتانا پڑے، اس نے ڈر کے کہا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں لیٹ نہ کرو، اس نے کہا جب ولی دروازہ کھول کے اندر آیا اور عمر کے پاؤں پیچھے کر کے وہاں ٹیک لگا کے بیٹھ کے۔ اچھا بس کر، مجھے ڈرامے نہ کرتے ہیں کچھ، حیا نے کہا۔ اچھا صبح ملتے ہیں، میں بعد میں بات ہوتی ہے، عمر کے نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ ہوگی لیلا مجنون کی باتیں، ولی نے کہا۔ جی ہوگی، آپ بتائیں، عمر نے سیدھے ہو کر لیٹتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، نیند نہیں آتی تو یہاں آ گیا، ولی نے کہا۔ تو زارا کو فون کر لیتے، عمر نے مشورہ دیا، وہ اس ٹائم سو چکی ہوتی ہے، اس نے جواب دی اور آنکھیں موند لی۔ اوہو، بڑا پتہ ہے بیوی کب سوتی ہے کب جاگتی ہے، عمر نے چڑھا۔ شٹ اپ، ولی نے بند آنکھوں سے کہا۔ ولی تمہیں زارا سے محبت ہوگی ہے نا؟ عمر کی اس بات پر ولی نے فوراً آنکھیں کھولی۔ تم سے کس نے کہا؟ اس نے پوچھا۔ کسی نے نہیں، تمہاری آنکھیں ہی بتانے کے لیے کافی ہیں، عمر نے یقین سے کہا۔ ایسا کچھ نہیں، ولی نے کہہ کر پھر آنکھیں بند کر لی۔ ارے کب تک بھاگو گے اپنی فیلنگ سے؟ ویسے بھی اپنی بیوی سے محبت کرنا تو ثواب ہے، عمر نے کہا۔